السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ عزیز طلبہ، البلاغۃ الواضحہ محاضرہ نمبر 6 میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے اور آپ نے الغرض من القاء الخبر کی مثالوں پر بحث کی تھی اور قواعد جانے تھے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم نمونے کی بحث پر گفتگو کریں گے، یعنی تمرین حل کرنے کا جو پہلا نمونہ بیان کیا گیا ہے وہ نمونہ ہم اور آپ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ نموذج فی بیان اغراض الاخبار، خبروں کے اغراض کے بیان کے سلسلے میں ایک نمونہ۔ کیا مطلب؟ یہ نمونہ اس بارے میں ہے کہ خبر دینے کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اس نمونے میں بیان کیے جائیں گے۔ پہلا جملہ ہے کان معاویۃ رضی اللہ عنہ حسن السیاست والتدبیر یحلم فی مواضع الحلم ویشتد فی مواضع الشدت۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حاشیے میں 1 نمبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ہوا من اجلۃ الصحابتی، آپ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ایک ہیں، وأحد کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کاتبین وحی میں سے بھی آپ ہیں، اور بردباری اور ہوشیاری میں آپ ضرب المثل ہیں، اور دولت بنو امیہ، خلافت بنو امیہ کے پہلے خلیفہ آپ ہیں۔ آپ نے 20 سال تک خلافت کی اور وفات سن 60 ہجری میں ہوئی۔ تو کہتے ہیں کان معاویۃ رضی اللہ عنہ حسن السیاست والتدبیر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہترین سیاست داں اور مدبر تھے۔ حسن السیاسہ، سیاست کا بہترین، یعنی بہترین سیاست داں اور بہترین تدبیر والے، یعنی بہترین مدبر تھے۔ یحلم فی مواضع الحلم، بردباری کی جگہوں میں بردباری سے کام لیتے، تحمل سے کام لیتے۔ وَيَشْتَدُّ فِي مَوَاضِعِ الشِّدَّةِ، اور سختی کی جگہوں میں سختی سے کام لیتے۔ تو یہ پہلا جملہ ہے، اس کو کیسے حل کیا ہے وہ آگے دکھلایا ہے الاجابہ میں۔ آپ دیکھیں 1 نمبر میں الغرض افادۃ المخاطب الحکم الذی تضمنہ الکلام، یعنی اس پہلے جملے سے، پہلی خبر سے کیا مقصد ہے؟ مخاطب کو اس حکم کا فائدہ پہنچانا، کلام جسے شامل ہے۔ یعنی یہاں خبر کا مقصد کیا ہے؟ فائدۃ الخبر، فائدۃ الخبر۔ دوسرا جملہ دیکھیں لقد ادبت
بنی کا باللینی والرفق لا بالقسوة والعقاب. کیا ترجمہ ہوگا؟ البتہ تحقیق کی آپ نے اپنے بیٹوں کو نرمی اور شفقت سے ادب سکھلایا ہے، نہ کہ سختی اور سزا کے ذریعے. آپ نے اپنے بیٹوں کو نرمی اور شفقت کے ساتھ ادب سکھلایا ہے، نہ کہ سختی اور سزا کے ساتھ. سختی اور سزا کے ذریعے آپ نے اپنے بیٹوں کو ادب دی ہے. تو یہ دوسرا جملہ ہے. اسے کیسے حل کیا جائے گا؟ 2 نمبر میں دیکھیں الاجابہ میں، الغرض افادۃ المخاطب ان المتکلم عالم بحالہ فی تہذیب بنیہ. اس خبر کا فائدہ کیا ہے؟ مخاطب کو اس بات کا فائدہ پہنچانا کہ متکلم اس کی حالت سے آشنا ہے، اس کی حالت کو جانتا ہے، اپنے بیٹوں کی تربیت اور ان کو تہذیب سکھلانے کے سلسلے میں. تو یہ خبر کا مقصد ہے، یعنی آپ اسے لازم الفائدہ کہہ سکتے ہیں، لازم الفائدہ. تیسرا جملہ توفی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سنۃ 23 من الہجرہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سن 23 ہجری میں وفات پائے. تو یہ خبر ہے. اس خبر کا مقصد کیا ہے؟ 3 نمبر الاجابہ میں دیکھیں، الغرض افادۃ المخاطب الحکم الذی تضمنہ الکلام. مخاطب کو اس حکم کا فائدہ پہنچانا کلام جسے شامل ہے، یعنی فائدۃ الخبر یہاں خبر کا مقصد ہے. نمبر 4 دیکھیں، قال ابو فراس الحمدانی. ابو فراس الحمدانی شاعر نے کہا، کیا کہا؟ وَمَكَارِمِي عَدَدُ النُّجُومِ وَمَنْزِلِي مَأْوَى الْكِرَامِ وَمَنْزِلُ الْأَضْيَافِ. کہا کہ میرے اچھے کارنامے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں، اور میرا گھر شریفوں کا ٹھکانہ ہے اور مہمانوں کی جائے پناہ ہے. یہ ابو فراس الحمدانی شاعر نے کہا. اس کے شعر کا ترجمہ آپ کے سامنے آیا. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ کیسے حل کیا ہے؟ 4 نمبر الاجابہ میں دیکھیں، اظہار الفخری. الغرض اظہار الفخری، فخر کا اظہار کرنا مقصد ہے. کیوں؟ فإن أبا فراس انما يريد ان يفاخر بمكارمه وشمائله. اس لیے کہ ابو فراس الحمدانی اس شعر کے ذریعے سے، اس خبر کے ذریعے سے کیا چاہتا ہے؟ فخر کرنا چاہتا ہے، اپنے کارنامے اور اپنی عادات و اطوار پر فخر کرنا چاہتا ہے. اظہار فخر یہاں خبر کا مقصد ہے. نمبر 5 دیکھیں، قال ابو الطیب. ابو الطیب متنبی شاعر نے کہا، وما كل هاو للجمیل بفاعل ولا كل فعال له بمتمم. کہا ہر بھلائی کی خواہش کرنے والا کر پانے والا نہیں ہے، اور ہر بھلائی کرنے والا، بھلا کام کرنے والا اسے پائے تکمیل تک پہنچانے والا نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بھلائی کا ارادہ کرے تو اسے کر بھی پائے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ارادے کے باوجود آدمی کام نہیں کر پاتا، اور ہر بھلا کام کرنے والا
کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے. یہ ابو الطیب متنبی شاعر نے کہا. کیا مقصد ہے؟ نمبر 5 میں دیکھیں الاجابہ میں افادت المخاطب الحکم الذی تضمنہ الکلام، مخاطب کو اس حکم کا فائدہ پہنچانا کلام جسے شامل ہے. کیوں؟ فإن ابا الطیب یرید ان یبین لسامعیہ، اس لیے کہ ابو الطیب متنبی چاہتا ہے کہ اپنے سامعین کو بیان کر دے. کیا بیان کر دے؟ جو بعض لوگوں کے اندر دیکھتا ہے، کیا؟ من التقصیر فی اعمال الخیر، بھلائی کے کام میں کوتاہی، بھلائی کے کام میں جو کوتاہی دیکھتا ہے اسے بیان کرنا چاہتا ہے اپنے سامعین سے. اس کے بعد دیکھیں وقال ایضا یرثی اخت سیف الدولتی، چھٹا جملہ دیکھیں ابو طیب متنبی شاعر نے سیف الدولہ کی بہن کے مرثیے میں کہا. کیا کہا؟ غدرت یا موت کم افنیت من عدد بمن اصبت وکم اسکت من لجبی. غدارہ یغدرو کے معنی ہوتے ہیں بے وفائی کرنا، دھوکہ دینا. کہا شاعر نے سیف الدولہ کی بہن کا مرثیہ کرتے ہوئے متنبی شاعر نے کیا کہا؟ اے موت، تو نے بے وفائی کی. کس کے ساتھ؟ بمن اصبتا، اس شخصیت کے ساتھ جس پر تو آ گئی ہے. اے موت، تو جس پر آئی ہے اس کے ساتھ تو نے بے وفائی کی ہے. کم افنیت من عدد، کتنے لوگوں کو تو نے فنا کر دیا. وکم اسکت من لجبی، اور کتنے شور و گل کو تو نے خاموش کر دیا. یہ متنبی شاعر سیف الدولہ کی بہن کے مرثیے میں کہتا ہے. کیا مقصد ہے؟ 6 نمبر میں دیکھیں اظہار الاسا والحزن، رنج و غم کا اظہار کر رہا ہے، رنج و غم کا اظہار کر رہا ہے شاعر اس شعر کے اندر. 7واں جملہ دیکھیں قال ابو العتاہیۃ یرثی ولدہ علیہ، ابو العتاہیہ شاعر نے اپنے بیٹے علی کا مرثیہ کرتے ہوئے کہا. کیا کہا؟ بکیتک یا علی بدمع عینی فما اغنى البكاء عليك شيئا وكانت في حياتك لي عظات وانت اليوم اوعظ منك حيا. کہا اے علی، میں نے اپنی آنکھ کے آنسو کے ذریعے سے تجھ پر رویا. بکیتک یا علی بدمع عینی فما اغنى البکاء علیک شیئا، تو رونے نے کچھ فائدہ نہ دیا، تجھ پر آہو بکا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. وَكَانَتْ فِي حَيَاتِكَ لِي عِظَاتٌ، اور تیری زندگی میں، تیری حیات میں میرے لیے بہت سی نصیحتیں تھیں. وَأَنْتَ الْيَوْمَ أَوْعَظُ مِنْكَ حَيًّا، اور تو آج زندگی کے بالمقابل کہیں زیادہ نصیحت کا باعث ہو گیا ہے. وَأَنْتَ الْيَوْمَ أَوْعَظُ مِنْكَ حَيًّا، تو آج کہیں زیادہ میرے لیے باعث نصیحت ہو گیا ہے. تو یہ شاعر نے اپنے بیٹے علی کے مرثیے میں کہا. تو دیکھیں الاجابہ نمبر 7 میں الغرض اظہار الحزن والتحسر على فقد ولده، اپنے بیٹے کے کھونے پر
غم اور حسرت کا اظہار مقصود ہے اس خبر کے ذریعے۔ 8 نمبر دیکھیں، ان الثمانین وبلغتها قد احوجت سمعی الى ترجمانی، کیا کہا؟ بے شک 80، اس کے بعد جملہ معترضہ ہے، اور تم اس عمر کو پہنچائے جاؤ، تمہیں بھی 80 سال کی عمر ملے۔ قد احوجت، تحقیق کی اس نے میرے کان کو کسی ترجمان کا محتاج کر دیا ہے۔ سیدھا سیدھا ترجمہ دیکھیں تو یوں ہوگا، بے شک 80 سال کی عمر نے میرے کان کو کسی ترجمان کا محتاج کر دیا ہے، تم بھی اس عمر کو پہنچائے جاؤ، تمہیں بھی یہ عمر ملے۔ کیا مقصد ہے اس خبر سے؟ 8 نمبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، الغرض اظہار الضعف والعجز، کمزوری، ناتوانی اور عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ نمبر 9، قال ابو العلاء المعری، ابو العلاء المعری شاعر نے کہا، ولی منطق لم یرزلی کنہ منزلی علی اننی بین السماکین نازل۔ منطق کا معنی ہوتا ہے گفتگو، اور عقل بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اس لیے 1 نمبر حاشیے میں آپ دیکھ لیں، السماکان نجمانی نیرانی، سماکان یہ کیا ہیں؟ 2 روشن ستارے ہیں، جن میں سے ایک کو سماک اعزل کہا جاتا ہے اور دوسرے کو سماک رامح، سماک رامح کہا جاتا ہے۔ اب شعر دیکھیں، شاعر نے کیا کہا، ولی منطق، میرے پاس ایسی عقل اور ایسی زبان ہے، لم یرزلی کنہ منزلی، جو میرے مقام کی انتہا سے اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں سماکین نامی 2 ستاروں کے درمیان اتر جاؤں، پہنچ جاؤں، اتنا اعلیٰ میرا مقام ہو جائے، اس پر بھی میری عقل اور میری زبان راضی نہیں ہے، وہ چاہتی ہے کہ آپ کو اور بلندی پہ جانا چاہیے۔ یہ شعر کا ترجمہ ہوا، اور حاشیے میں بھی 1 نمبر کا جو حاشیہ ہے اس میں بھی مفہوم لکھ دیا گیا ہے، یقول ان له عقلا ولسانا جعلاه يستصغر المنزلة الرفيعة التي هو فيها على انها لرفعتها تشبه ما بين السماکین۔ تو وہی مفہوم بیان کر دیا ہے، آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں مقصد کیا ہے؟ نمبر 9 میں دیکھیں، الاجابہ میں، الغرض الافتخار بالعقل واللسان، عقل اور زبان پر فخر کرنا ہے، اظہار فخر ہے یہاں پر خبر کا مقصد۔ آخری اور 10واں جملہ کیا ہے؟ قال ابراہیم ابن المہدی یخاطب المأمون، ابراہیم بن مہدی نے مأمون کو خطاب کرتے ہوئے کہا۔ ابراہیم بن مہدی کون ہے؟ 2 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابراہیم بن المہدی، ابراہیم ابن المہدی ہوا عم المأمونی، یہ مأمون کا کیا تھا؟ چچا تھا، وَأَخُو ہارون رشید، اور ہارون رشید کا بھائی تھا۔ کان وافر الفضل غزیر الادب، یعنی بہت ہی فضل والا اور باادب تھا۔ لم یرا فی اولاد الخلفاء افصح منہ لسانا ولا احسن منہ شعرا، یعنی خلفاء کی اولاد میں ایسا فصیح اللسان اور اچھی شاعری کرنے والا کبھی دیکھا نہیں گیا۔
बुय्या लहू बिलखिलाफती बगदाद, बगदाद में इसकी खिलाफत की बैअत की गई किस सन में? सन 202 में। और वफ़ात सुर्रा मन रआ में, सुर्रा मन रआ ये जगह का नाम है, 224 हिजरी में इंतकाल हुआ। तो इब्राहिम बिन महदी ने मामून को खिताब करते हुए क्या कहा? अतैतु जुर्मन शनीआ व अंत लिल अफ़्व अहलू फ़इन अफ़ौत फ़मन्नुन व इन क़तलत फ़अदलु। अतैतु जुर्मन शनीआ, शनी का माना होता है बदतरीन, संगीन। मैंने एक संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है, मैंने एक बदतरीन संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है और तू ही माफ़ी का अहल है, माफ़ करने वाला तू ही है, तेरे ही हाथ में माफ़ी है। व अंता लिल अफ़्व अहलू, और तू ही मुआफ़ी का अहल है। फ़इन अफ़ौता फ़मन्नुन, अगर अफ़ौतु लिखा हुआ है तो गलत है, अफ़ौता होना चाहिए। बस अगर तू माफ़ कर दे तो फजलो करम और एहसान है। वइन क़तलता, और अगर तू कत्ल कर दे उस बदतरीन जुर्म के बदले तो क्या है? फ़अदलू, तो ये अदलो इंसाफ है। इब्राहिम बिन महदी ने मामून को खिताब करते हुए कहा, क्या मकसद है इस खबर का? नंबर 10 अल-इजाबा में देखें, अल-गरज़ु अल-इस्तिरहामु वल-इस्तिअफ़ाफ़ु, रहम तलब करना, नरमी और शफ़क़त चाहना, इस आखिरी खबर का और जुमले का गर्ज़ और उसका मकसद है। तो ये नमूज़ज में कुछ मिसालें, कुछ जुमले आपके सामने पेश किए गए और फिर उनका जवाब क्या होगा, कैसे हल किया जाएगा, ये आपको बतलाया गया। अब जो तमरीन नंबर 1 है वो आपको हल करनी है। उसमें क्या करना है? बय्यिन अग़राज़ल कलामी फ़ीमा याती। तमरीन नंबर 1 में आपको क्या करना है कि पहली तमरीन में जो जुमले आ रहे हैं, कितने जुमले हैं? 11 जुमले हैं, 11 जुमले, बल्कि 12 जुमले हैं। 12 जुमलों में आपको क्या करना है? कलाम के अग़राज़ और मक़ासिद को बयान कर देना है। किन मक़ासिद के तहत ये कलाम लाए गए हैं और ख़बर का क्या मकसद है, यही आपको बयान करना है। लिहाजा आप पहली तमरीन को हल करें और हल करने के बाद मेरे मखसूस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप सेंड करें, इंशाअल्लाह उसकी चेकिंग होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इल्म को सीखने में जो मेहनत दरकार है, मेहनत करने की और कोशिश करने